حضرت یوسف علیہ السلام یہ ایسے نبی ہیں کہ ان کا نام ہم اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ جو مشہور ترین انبیاء میں ہیں، اور انہی سے جو ہمارے یہاں لوگوں نے اپنے بچوں کا جو نام رکھنا شروع کیا ہے، تو مشہور ترین ناموں میں جو ایک نام جانا جاتا ہے وہ یوسف کا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک عجیب یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف 3 جگہ وارد ہے، 3 صورتوں میں وارد ہے، 3 جگہ نہیں، 3 صورتوں میں وارد ہے۔ ایک جگہ پہلی صورت میں سورہ انعام میں صرف جہاں 18 یا 19 نبیوں کا ذکر ہے، صرف نام کے طور پر آیا ہے، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ایک نبی یوسف بھی ہے۔ اور سورہ المؤمن یا غافر میں بھی صرف اتنا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا جو قبطی تھا، اس نے کہا تمہارے پاس یوسف نبی بن کر کے آئے تھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم لوگوں نے کہا کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ان کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ یہ صرف 2 آیتیں ہیں، 2 جگہیں ہیں جہاں قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ہے۔ البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو شاید کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے، کہ ان کے نام سے ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس صورت کے اندر آخر کا اگر ایک صفحہ چھوڑ دیا جائے جس میں اس پورے واقعے پر تبصرہ ہے، تو پوری صورت جو آدھے پارے سے زیادہ پر مشتمل ہے، صرف اور صرف کہہ سکتے ہیں آپ، صرف ہی نہیں، صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے ایک صورت مستقل نازل جس میں ان کا پورا تذکرہ ہے، لیکن لے دے کر کے وہ صورت صرف جو ہے وہ 1.5 صفحہ کے اندر پر مشتمل ہے، لیکن یہ صورت آدھے پارے سے زیادہ پر، بلکہ اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو آدھا پارہ 10 صفحے کا ہے، تقریباً 12 صفحات پر مشتمل صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ صرف قرآن مجید میں مذکور قصوں میں نہیں، بلکہ دنیا کے عجیب و غریب واقعات میں اس کا ذکر ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا چاہا اور ہم اور آپ کو بیان کرنا چاہا، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر بہترین قصے بیان کرتا ہے، بہترین انداز میں آپ کے سامنے باتیں رکھتا ہے۔ تو گویا کہ انہی بہترین قصوں میں سے ایک قصہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے ساتھیو، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی قصص القرآن میں نقل کرتے ہیں، اس واقعے میں جس قدر عبرتیں ہیں، حکمتیں اور مواعظ و نصائح ودیت ہیں، دوسرے کسی واقعے میں میسر نہیں ہیں۔ در حقیقت یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب، دلکش اور زمانے کے عروج و زوال کے باشندوں کی یادگار ہے۔ یہ ایک فرد کے ذریعے قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور بھرنے کی ایک ایسی بولتی تصویر ہے جو کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں رہتی۔ یہ بدوی اور خانہ بدوش قبیلے کے ایک ایسے فرد یگانہ اور انمول موتی کی حیرت زا تاریخ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ایجاد نے اس زمانے کی بڑی متمدن قوم کی رہنمائی اور ان پر حاکمانہ اقتدار کے لیے چن لیا تھا اور شرف نبوت سے نوازا تھا۔ یعنی آپ تعجب کریں گے، ایک آدمی جو بادیہ کی زندگی، دیہاتیوں کی زندگی بسر کر رہا ہے، بکریوں کے پیچھے اور کتوں کو لے کر کے ان کے پیچھے دوڑتا ہے، یہ اس کا کام ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ابھی اپنے ادھیڑ عمر کو بھی نہیں پہنچتا کہ دنیا کی جو سب سے بڑی حکومت اور سب سے مہذب حکومت مانی جاتی تھی، اس کے اعلیٰ اقتدار کے اوپر ہو جا کر کے فائز ہو جاتا ہے، اور ظلم کے ذریعے سے نہیں، ویسے تو بہت سے لوگ ایسا ہوئے ہیں، ظلم کے ذریعے سے نہیں۔ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں چائے بیچنے والا پرائم منسٹر بن گیا ہے، لیکن وہ کس طریقے سے کہ یا تو اس کی پبلک اس سے آرام میں ہے،
اور نہ ہی دور کے لوگ اس سے خوش ہیں، ہر جگہ اس کی کرکری ہوا کرتی ہے. جب کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سے ساری کے ساری پبلک خوش، بلکہ اپنے ہی لوگ نہیں، دور دور کے لوگ آ کر کے اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھا کرتے تھے. تو یہ عجیب و غریب قصہ ہے. علی کل حال حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کسی اور جگہ تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تورات میں تلاشنے کی ضرورت ہے، نہ انجیل میں، نہ تاریخ میں، نہ کہیں اور. قرآن مجید میں اللہ نے جو ان کے بارے میں تفصیل ذکر کی ہے، اگر وہی تفصیل صرف آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے تو اس کے لیے ایک مجلس، دو مجلس، تین کافی نہیں ہوگی. اور اگر اس واقعے سے جو عبرت و نصیحتیں ملتی ہے اس کو رکھا جائے تو اس کے لیے ہم آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے مہینوں درکار ہے. ماضی قریب میں ایک اردنی عالم نے، اہل حدیث عالم نے 2 جلدوں پر مشتمل صرف ان فوائد کا ذکر کیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے مستنبط ہوا کرتے ہیں، اور 1000 سے زائد فائدے، صرف 1000 فائدہ نہیں، 1000 سے زائد. ظاہر بات وہ شرعی دینی ہمارے مقصد کے لیے جو ہے ایسے فائدوں کا استنباط کیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو قرآن مجید میں ہے ساتھیوں، وہ یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت جو ہے 10-12 سال کی رہی ہوگی. اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا واللہ عالم، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کم رہی ہوگی. تو انہیں ایک عجیب و غریب خواب آیا. وہ خواب کیا آتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند، گویا کہ 13 چیزیں کل 11 ستارے اور سورج اور چاند ہم کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب اس معصوم بچے نے دیکھا اور اٹھ کر کے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا. تو یعقوب علیہ السلام چونکہ ایک تو اللہ کے نبی، دوسرے ویسے ہی اللہ کا جو نبی ہوتا ہے بڑا سمجھدار، فہم اور ادراک رکھنے والا ہوا کرتا ہے. جائے کہ وحی کے ذریعے اگر ان کی تائید ہوتی ہے تو ان کی زیرکی اور سمجھداری کے بارے میں کیا کہنا. انہوں نے اپنے اس خواب کو محسوس کر لیا کہ اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ہمارا جانشین بنانا چاہتا ہے، اور محسوس کیا کہ اس بیٹے کی محبت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے وہ محبت جو کسی اور بیٹے کی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک جوہر نادار بنانا چاہتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے ایسا کرو کہ یہ خواب تم اپنے بھائیوں سے نہیں بتلانا، اس لیے کہ تمہارے بھائی تم دیکھتے ہو تم سے پہلے ہی حسد کرتے ہیں، تم سے جلن رکھتے ہیں. لیکن اگر اس خواب کو وہ لوگ جان جائیں گے تو یاد کرو کہ تمہارے خلاف وہ مکر کرنا شروع کریں گے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا، ورنہ تیرے لیے وہ چال چلنا شروع کریں گے، تجھے مارنے کے لیے، قتل کر دینے کے لیے، تجھے زخم پہنچانے کے لیے وہ چالیں چلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجھ سے حسد رکھتے ہیں، اور حسد کے ذریعے سے شیطان اپنے بھائی ہی کو اپنے بھائی کے خلاف ابھارتا ہے، اور اس کے پیچھے گویا پورا شیطان کام کر رہا ہے. ان شیطان للانسان عدو مبین. پھر یہ بھی بتلا دیا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تجھے چن لینا چاہتا ہے. کس لیے؟ اپنے علم کے لیے، اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے تجھے چن لینا چاہتا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور باتوں کی سمجھ، باتوں کی اصل، باتوں کی حقیقت، باتوں کی تہ تک پہنچنا، اسی میں خواب کی تعبیر بھی ہے، اس کی تعلیم تجھے دینا چاہتا ہے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور
جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دے کر کے، اس لیے کہ سب سے عظیم نبوت سب سے عظیم نعمت کسی انسان کے اوپر ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا نبی اور اپنا رسول چن لے، اس لیے کہ اس سے اعلیٰ انسان کا کوئی اور مقام نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ مقام کوئی انسان حاصل کر سکتا ہے تو نبوت اور رسالت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اور آل یعقوب کے اوپر اپنی نعمت کو پوری کر دے، یعنی تجھے نبی بنائے، تجھے رسول بنائے۔ کیسے؟ جس طریقے سے کہ تم سے پہلے تمہارے دادا پردادا اسحاق اور یعقوب کے اوپر اپنی نعمتیں پوری کی تھیں، اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، حکیم ہے، وہ جانتا ہے اور کہ کون ہے جو میری نعمت میرے نبوت کا، میری رسالت کا بوجھ اٹھانے کے حقدار ہے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ علی کل حال، اس خواب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب کے نزدیک مزید ان کی مقبولیت بڑھ گئی اور مزید وہ محبوب ہو گئے، لیکن ان کے بھائیوں نے، خصوصاً بنیامین کو چھوڑ کر کے باقی جو 11 بھائی تھے، چاہے یہوذا ہوں، چاہے شمعون ہوں، چاہے جو کوئی بھی ہو، جتنے تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو باپ سے کہیں دور کر دیتے ہیں۔ یوسف باپ کے سامنے جب نہیں رہے گا تو باپ کی ساری توجہ ہماری طرف رہے گی اور باپ ہم سے محبت کرنے لگے گا، لہذا کوئی طریقہ اپناؤ کہ یوسف کو ہم سے باپ سے دور کر دو۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے اسے قتل کر دیا جائے، یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اسے کہیں ایسی دور پھینک دیا جائے کہ ابھی بچہ اور واپس نہ آ سکے۔ اس طریقہ مشورہ ہو رہا تھا تو ان میں سے ایک نے کہا جاتا ہے کہ یہوذا نے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے نے کہا کہ ایسا کرو کہ قتل نہ کرو، کسی معصوم کو قتل کر کے تم پاؤ گے کیا؟ ایسا کرو کہ انہیں کسی ایسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں جس کنویں میں پانی نہیں ہوتا، جسے اندھا کنواں کہتے ہیں، لیکن چونکہ راستے کے قریب رہتا ہے تو انجان قافلے جب ادھر سے گزرتے ہیں اور کنویں کی شکل دیکھتے ہیں تو وہاں پر پانی کے لیے جاتے ہیں، تو ایسی جگہ پر انہیں ڈال دیا جائے کہ اپنے آپ نکل بھی نہیں سکتے ہیں، اور کوئی قافلہ ادھر سے گزرے گا تو انہیں اٹھا کر کے لے جائے گا اور غلام بنا کر کے بیچ دے گا۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یہ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ کیا کہا؟ یوسف کو قتل کر دو یا کسی ایسی جگہ اٹھا کر کے پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کی نظروں سے دور ہو جائیں اور تمہارے باپ کی خالص نظر تمہارے یخلو لکم، خالص تمہارے لیے ہو جائے، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ یعنی گویا کہ انہیں یہ احساس تھا کہ ہم کام غلط کر رہے ہیں، یہ ہمارا جو کام ہے گناہ کا ہے، لیکن کر لو ابھی، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ورنہ تجھے کیا معلوم کہ توبہ کا وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ لیکن قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو، معصوم ہے، کیوں قتل کرو گے، تمہارا بھائی ہے۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ایسا کرو کہ اسے کسی اندھے کنویں کے اندر ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ گویا کہ وہ اس پر راضی نہیں تھا، وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگوں جو ایک تھا اور باقی سب کی رائے یہی تھی، نو کی، لہذا کہا کہ اگر کرنا ہی ہے تو کسی اندھے کنویں کے اندر ڈال دو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے لے چل کر کے کسی اندھے ایسے کنویں میں ڈال دینا ہے، لیکن اب اس کے لیے باپ کو راضی کرنا ہے۔ باپ نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ یوسف کے بارے میں ان لوگوں کا مزاج اور دل صاف نہیں ہے، اور وہ خود بھی محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے باپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، لیکن اب چونکہ لے جانا تھا، اللہ کوئی بہانہ کرنا ہوگا، اور جب بہانہ کرنا ہوگا تو اس کا مخلص، اس کا خیر خواہ بننا ہوگا۔ چنانچہ باپ سے کہا کہ اے ابو جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے؟ اسی کو کہتے ہیں چول کے داڑھی میں تنکا، جس کے دل میں کھوٹ رہتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں ہماری غلطی ہے۔
اے ابو جان، کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے لیے لناصحون خیر خواہ ہیں، ہمارا بھائی ہے، ہم آخر اس کے بارے میں برا کیوں سوچیں گے؟ لہذا کل ہمارا پروگرام ہے شکار پر جانے کا، اور ہم سب لوگ جاتے ہیں اور یوسف یہیں پر رہ جایا کرتا ہے، وہ بیچارہ اسی چار دیواری میں رہ کر کے بکریوں کے پیچھے، اور یہ اتنے پریشان ہوتا ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے، وہاں پر ہم شکار کریں گے، وہاں جنگل میں جائیں گے، پھل فروٹ ملیں گے، کھائیں گے، یرتع ویلعب کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اچھی طریقے سے۔ لیکن باپ نے کہا کہ دیکھو نہ لے جاؤ، اس لیے کہ دو وجہ بیان کی باپ نے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھو تم لوگ دیکھتے ہو کہ مجھے اس کی جدائی پسند نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے میری نظر سے غائب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یوسف کہاں ہے، اور یہی تو بات کڑھن کی تھی ان کی، بھائی جو لوگ تھے اسی بات تو کہا کرتے تھے۔ تو کہا کہ تم جانتے ہو کہ لِيَحْزُنَنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، اور تم لوگ پتہ نہیں ایک دن غائب رہو، 2 دن غائب رہو، صبح کو جاؤ شام کو آؤ، میں اتنی دیر بغیر یوسف کے کیسے صبر کر سکتا ہوں؟ ساتھیو، یہیں سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ کسی بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے، فطرت میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کسی کی محبت، چاہے بیوی ہو، بچے ہوں، استاذ کے شاگرد ہوں، ساتھی ہوں، دوست ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کسی کے دل میں اور ایک مول زیادہ ڈال دیتا ہے، اور یہ اس کے اوپر آزمائش ہے کہ آیا اس بارے میں وہ کامیاب کہاں تک ہوتا ہے، انصاف کہاں تک کرتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بیٹے سے محبت زیادہ ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان اس کو چھپایا جائے، خاص طور پر جہاں یہ محسوس کر لے کہ یہ اظہار کر دینا یہ ہمارے لیے اور ہمارے یہ بیٹا ہے یا بیوی اس کے لیے نقصان دہ بن سکتا ہے، جیسا کہ وہ حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ صحیحہ میں نقل کر کے صحیح قرار دیتے ہیں کہ استعینوا بقضاء حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، یعنی پوری ہو جائیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، اس مدد حاصل کرو، کیسے؟ اسے چھپا کر، لوگوں سامنے ظاہر نہ کرو۔ تو چونکہ یہ بات ظاہر ہو گئی تھی، اس لیے حضرت یوسف سے وہ لوگ چڑھا کرتے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس کی جدائی مجھے محبوب پسند نہیں ہے، میں پریشان ہو جاؤں گا، ایک بار۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو وہ تو بچہ ہے، وہ تو اپنی طرف سے دفاع نہیں کر سکتا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بعض اسرائیلی روایات میں جو چیزیں آتی ہیں، ہمیں قرآن پر اعتماد کے ان روایات پر نہیں۔ بعد میں 17 سال کے تھے، اب 17 سال کا بچہ ہوتا اپنی طرف سے دفاع کر سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معصوم رہے ہوں گے چھوٹے بچے، 10 سال 11 سال 12 سال، یہی جو عمر رہی ہوگی، 9 سال یہی رہی ہوگی، تو آخاف ان یاکلہ الذئب۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ شکار کے پیچھے دوڑنے جاؤ گے، کہیں سامان لینے جاؤ گے، کہیں لکڑی ہے، کہیں کوئی اور چیز ہے، اسی میں مشغول ہوگے اور آ کر کے اسے بھیڑیا کھا لے گا، اسے بھیڑیا کھا لے گا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام تمام ضد کے باوجود جماعت نے اپنی طاقت بھر کوشش کی، اپنی ہوشیاری کا حوالہ دے کر کے آخر کار باپ کو راضی کر لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ راضی تو نہیں ہوئے لیکن خاموش ہو گئے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر کے دوسرے دن وہ لوگ یوسف کو لے کر کے چلے گئے، یوسف کو لے کر کے چلے گئے۔ تو ظاہر بات ہے، باپ سمجھتے ہیں کہ باپ سے دور ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ نہیں ہے لیکن آدمی سمجھ سکتا ہے، جیسے تفسیری روایات میں ہے کہ دور ہونے کے بعد انہیں تنگ کرنے لگے، انہیں مارتے، انہیں جھڑکتے، کوئی پیروں سے مارتا، کوئی ہاتھ سے مارتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ، حسد ان کے دلوں میں اس حد تک بڑھ گیا تھا۔ اسی لیے ساتھیوں مجھے ان علماء کا قول زیادہ پسند ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت یعقوب کے باقی جو بھائی تھے ان میں کسی کو نبوت نہیں ملی تھی۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں قرآن مجید میں جو اسباط کا لفظ آیا ہوا ہے سورہ بقرہ وغیرہ میں، تو اسباط یہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کے بھائی ہیں جنہوں نے بعد میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے نبوت ان کو عطا کی۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ساتھیوں، اس لیے کہ نبی نبوت سے پہلے بھی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرتا ہے،
نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے، معصوم رکھتا ہے، جیسا کہ پورے نبیوں کی تاریخ ہے. حتیٰ کہ جو لوگ نبی کو نہیں مانتے وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ تو نبوت سے پہلے کتنا شریف تھا. یا صالح قد کنت فینا مرجوا. حضرت شعیب کے بارے میں کہا انک لانت الحلیم الرشید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیٰ کہ یہود نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم نے آپ کو کبھی بد-زبان نہیں پایا. تو نبی کی جو زندگی ہوا کرتی ہے وہ بڑی شریف رہا کرتی ہے. تو ان لوگوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سے لے کر کے چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنا چھوڑ دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا. اب پریشان کرتے رہے، یہاں تک کہ بات جو طے تھی اس کے مطابق لے جا کر کے ایک اندھے کنویں میں جب پھینک دیے. تو ساتھیوں، ہمیشہ میں اپنے درس میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر مشکل میں مدد کرتا ہے، اور سب سے اہم مدد یہ ہوتی ہے کہ بندہ استقامت پر رہے اور ثابت قدم رہ جائے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یعنی بسا اوقات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر کے ان کی مدد کرتا ہے تاکہ ثابت قدم رہے. اور یہی کچھ ابھی یوسف علیہ السلام بچے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا ہے. یوسف علیہ السلام کو جب وہ لوگ کنویں میں ڈال کر کے دوسری طرف گئے، ظاہر بات ہے بچے ہیں، روتے چیختے چلاتے. ہو سکتا ہے کہ رونے اور چیخنے چلانے اور گھبراہٹ کی وجہ سے ان کے اوپر ہارٹ اٹیک ہو جاتا، وہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اپنے بندے کا ہاتھ پکڑتا ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نہ روئے نہ پریشان ہوئے. کیوں نہیں روئے اور پریشان ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی کا سبب آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھیج کر کے یا ویسے ہی کسی آواز کے ذریعے یا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، تم اس کنویں سے نکلو گے اور تمہیں عزت ملے گی، اور ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو اس واقعے کو یاد دلاؤ گے. یہ دیکھیے ساتھیوں، یہ سامان یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. جب حضرت یوسف کو لے کر کے گئے اور فیصلہ کر لیا، اجمعو متفقہ طور پر، اپنا اجماع کے معنی ہوتا ہے بالکل ٹھان لیا اس کام کو. جیسے کہ حدیث میں مَلَّمْ يُجَمِّعِ الصِّيَامِ، جو رات میں روزے کی نیت نہ کرے، تو وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ، بالکل فیصلہ کر لیا، عہد کر لیا، یہ یعنی آپس میں بالکل یہ ان کا یعنی جس کی مخالفت نہ ہو، ایسا فیصلہ ان کا ہو گیا کہ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ. تو اس وقت ہم نے ان کی طرف یہ وحی کی. اب یہ وحی کس طریقے سے ہوئی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ وحی کی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یاد کرو وہ وقت آ رہا ہے کہ تم انہیں اس ماجرا کی خبر دو گے. کس ماجرا کی؟ یعنی تمہارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا. یعنی گویا حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے تمہارے اوپر اب موت آنے والی نہیں، تم یہاں سے نکلو گے اور کامیاب ہوگے اور ان کے اوپر غالب آ کر کے رہو گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. عَلَى كُلِّ حال بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر کے جس شکار کے لیے تو آج آئے نہیں تھے، کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے، وہ مقصد پورا ہو گیا. تو انتظار کیے شام ہونے کا، اس لیے کہ اگر جلدی واپس چلے جائیں گے تو باپ کہے گا ارے اتنا جلدی آ گئے، اس کا مطلب تم نے کچھ کیا ہے. نہیں، جب شام ہوئی، شام بھی نہیں بلکہ جب رات ہو گئی، تو روتے اور دھوتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام سے ان بدبختوں نے نعوذ باللہ من ذالک ان سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ جو قمیص ان کے اوپر قمیص پہنے رہنے دیں، وہ قمیص بھی اتار لی ان کی. اگر سردی کا موسم ہوتا تو یہ تو رحم کرنا چاہیے تھا، دھوپ آئے گی یہ تو رحم کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک پیراہن یعنی کرتا لیا، قمیص لیا، اور
باپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے، اور راستے میں پتہ نہیں کوئی شکار کیا تھا یا کہیں بکری کا خون مل گیا، اس خون کے اندر چاروں طرف یہاں لگایا اور لے کر کے آئے اور کہا کہ اے ابو جان، ہم لوگ کہیں پر کھیلنے چلے گئے تھے، اپنے شکار کے پیچھے دوڑ رہے تھے، دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ بھیڑیا آ کر کے انہیں کھا گیا۔ انہیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ ہم کوئی ایسا بہانہ کریں جس کا شبہ باپ نے ظاہر نہ کیا رہا ہوگا۔ باپ نے تو ظاہر کیا بھیڑیا کھا جائے گا، اب تم یہ کہہ رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اوپر شک ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے جھوٹے کو یادداشت نہیں رہتی ہے۔ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جیسا کہ فارسی کی مثل ہے۔ تو علی کل حال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک خون میں لت پت ان کی وجاؤ اباہم عشاء یبکون، اور رات کو عشاء کے وقت وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہا کہ یوسف کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ لیکن باپ کو تو پہلے ہی شبہ تھا، اور جب قمیص دیکھی اور اس پر خون دیکھا تو کہا کہ یہ قمیص، بلکہ بات تفسیر روایات میں ہے کہ یہ کہا کہ یہ تو بھیڑیا بڑا شریف تھا، وہ کہتے یوسف کی قمیص کو نکال کر کے انہیں پھاڑا ہے تاکہ ان کے قمیص کا نقصان نہ ہو۔ دیکھو قمیص پر کہیں فاٹنے، بھیڑیا پکڑنے کے نشان نہیں ہے۔ علی کل حال جو کچھ قرآن میں ہے بے دامن کذب، جھوٹا خون لے کر کے آئے، تو یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا کہ بل سورت لکم انفسکم امرا، بلکہ تم لوگوں نے ایک بات بنا لی ہے، تمہارے نفس نے تمہیں سے ایک بات بنوا لی ہے۔ فصبر جمیل، میں صرف صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور تم جو باتیں بنا رہے ہو اس کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالی ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جہاں بندے کو آزماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حالانکہ نبی تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ بیٹے ہمارے جھوٹ کس قسم کی بول رہے ہیں، یا میرا بیٹا کہاں پر ہے۔ حالانکہ چند میل رہا ہوگا، چند کلومیٹر رہا ہوگا، 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر تو رہا نہیں ہوگا، قریب ہی رہا ہوگا، وہی کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام رہے ہوگے، لیکن باپ کو اس کے پتہ نہیں چلا۔ اسی دن یا ان کو چھوڑ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، یا اس کے دوسرے دن ایک قافلہ مصر کو جانے والا ادھر سے گزرتا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ اسماعیلی خاندان کا قافلہ تھا، لیکن واللہ عالم یہ صرف تورات کی بات ہے، لیکن جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے کہ ایک قافلہ ادھر سے جاتا ہے، تھوڑی دور ٹھہرا تو اور کسی ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہاں پر ایک کنواں ہے، وہاں سے پانی لے کر کے آؤ، ہم اپنا یہیں پر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص جاتا ہے اور اپنی ڈول اندر ڈالتا ہے حسب عادت، تو وہاں سے پانی تو نہیں ہے، البتہ اسے بڑا وزنی محسوس ہوا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اس رسی کو پکڑ کے حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ جا رہے ہیں۔ وہ تو تھوڑی دیر کے لیے گھبرایا، لیکن گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت یوسف صاحب بالکل پراگندہ تھی، بھائی بھی ان کو مارے ہوئے تھے اس سے پہلے، اور قمیص بھی ان کے اوپر نہیں تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہاں بھائی یہ کوئی غریب فقیر لڑکا ہے۔ تو چنانچہ کیا کہا، یا بشرا ھذا غلام، دیکھو دیکھو بڑی خوشخبری، ہمیں تو ایک لڑکا مل گیا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اسے مال تجارت انہوں نے قرار دے دیا ہے، انہوں نے اسے اسروہ چھپا لیا ہے، بضاعہ کے طور پر۔ بضاعہ کہتے وہ سامان جو خریدا اور بیچا جائے، تو اسے بضاعہ کے طور پر انہوں نے چھپا لیا تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے۔ اور یوسف علیہ السلام ظاہر بات ہے اتنے بڑے تھے، اپنی بات ان کے سامنے رکھی ہوگی کہ ہاں میں کون ہوں، لیکن کون سننے والا ہے، وہ بھی ظالم قسم کے اور کافر قسم کے لوگ رہے ہوں گے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا اور لے کر کے چلے گئے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور مصر میں آ کر کے اسے بہت ہلکی درہم، چند درہم کے عوض انہیں بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہیں کوئی رغبت نہیں تھی۔ جب وہاں سے لے کر کے وہ مصر میں آئے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کرنا چاہا کہ یوسف کو بیچ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ کسی سے کچھ کہہ سکتا ہے، اس لیے
کہ اس بچے کو، جس کا بچہ ہے اس کو تلاش کرنے والے لوگ ہمارے پیچھے آ بھی سکتے ہیں، ہمارا راز فاش ہو سکتا ہے. لہذا سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ نخاسا، یعنی جہاں پر غلام بیچے جاتے ہیں لے گیا اور وہاں بیچنے کے لیے لے گئے. اتنے میں کہا جاتا ہے کہ عزیز مصر، جو مصر کا خزانچی یا مصر کا جو بڑے منصب کے اوپر تھا، اسے وزیر اعظم کا منصب کہہ لیجئے، وہ ادھر سے گزرتا ہے اور دیکھا کہ یہاں پر ایک بالکل ہونہار سا بچہ ہے اور بک رہا ہے. اس نے کہا کتنے کا ہے؟ ان لوگوں نے جلدی میں کہہ دیا کہ اتنے کے، چند ٹکے میں، اور اسے بیچ دیا اور خرید کر کے لے کے چلا گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے اسے بہت ہلکی قیمت پر بیچ دیا. بخس کہتے ہیں یعنی کہ چیز کی جو قیمت ہے اس میں بالکل کمی کرنا. تو بہت ہلکی قیمت میں چند درہموں پر بیچ ڈالا. اور یوسف کے بارے میں اس لیے بیچ ڈالا کہ وہ پہلے ہی سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے. کیوں؟ انہیں خطرہ تھا کہ ہماری بات کھل جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اب یہ دیکھیے مشکل کے بعد آسانی کا دور آ گیا. ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے بعد آسانی ہے. آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اب تک کہاں رہتے تھے؟ بادیہ، یعنی بالکل جو صحرا نوردی کی زندگی رہتی ہے، بالکل دیہات کی زندگی. اللہ تعالیٰ نے انہیں وقتی طور پر 1 دن 2 دن 3 دن کتنا بھی ہوگا اتنے دن کے لیے انہیں مشکل میں ڈالا. لیکن اس کے بعد اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شاہی گھر کے اندر آ جایا کرتے ہیں، اور جب وہ شخص لے کر کے آیا تو اپنی بیوی سے کہتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ جو عزیز مصر کا کوئی اولاد نہیں تھی، یا اولاد رہی بھی ہو تو ہو سکتا نرینہ اولاد نہ رہی ہو. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اکرمی مثواہ، ایسا کرو کہ اس کا رہنے کا انتظام اچھا کرو، اس کی تکریم کرو، اسے غلام بنا کر کے نہیں، اسے خادم بنا کر کے نہیں، اس کی پرورش جو ہونی چاہیے. یہ لڑکا مجھے بادشاہی گھرانے کا لگتا ہے، یہ لڑکا مجھے شریف لگتا ہے، یہ لڑکا کسی اعلیٰ خاندان کا لگتا ہے، اس لیے اس بچے کا رہنے سہنے کا انتظام اچھا کرو. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کہیں بہت مفید ثابت ہو. بعض لوگوں نے کہا مفید ثابت ہو کم اسے بیچ دیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہونہار اور سمجھدار بچے کو جو گھر کا نظام چلائے اور اتنا سمجھدار، اسے بیچنے کے لیے نہیں. ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا، ہمارے گھر کا کام آئے گا، بڑھاپے میں ہمارا ساتھ دے گا. کوئی نہیں تو ہمارے ساتھ کون رہے گا بڑھاپے میں؟ یہ رہے گا. او نتخذہ ولدا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں تمکین دے دی، ان کا انتظام کر دیا رہنے کے لیے. اور اس مدت میں تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھائیں. اللہ تعالیٰ اپنی ہر بات پر غالب آنے والا ہے، حالانکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اس درمیان یوسف علیہ السلام چونکہ بڑے خوبصورت تھے، پھر عالی شان محل میں رہائش ہوئی، عمدہ غذا ان کو ملی، ناز و نعمت میں ان کی پرورش ہوئی، وزیروں اور شاہی گھرانے کے لڑکوں جیسی پوشاک ان کو ملی. تو ظاہر بات یوسف علیہ السلام کے حسن کو اس نے دوبالا کر دیا. اسی ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام کو طرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ رہی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے، علم سے نوازا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب وہ سختی کو پہنچ گئے، یعنی جیسے بلوغت کا معنی کہہ لیجئے، وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے حکم بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا، حکمت کی باتیں اور علم. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. اگلی باتیں ہیں یوسف علیہ السلام متعلق اگلی مجلس میں ہوگی کہ جہاں سے یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری
00966502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔